ایک سزا یافتہ قیدی باپ کس طرح اپنی خوبصورت اور ذہین قیدی بیٹی کو اس کی یوم پیدائش پر تہنیت کا خط لکھ سکتا ہے جس کی ماں بھی قید میں ہے اور جو قید میں اپنے والد کی جان بچانے کے لیے جدوجہد میں مصروف ہے؟ یہ رابطہ سے زیادہ بڑا معاملہ ہے۔ محبت اور ہمدردی کا پیغام کس طرح ایک جیل سے دوسری جیل اور ایک زنجیر سے دوسری زنجیر تک پہنچ سکتا ہے؟ نہرو بھی اپنی بیٹی سے بہت محبت کرتے تھے۔ نہرو نے بھی جیل سے اس کے یوم پیدائش پر تہنیت کا پیغام بھیجا تھا۔ جکارتا سے 14 سال پہلے میں نے جو خط لکھا تھا اس میں میں نے تمہیں متنبہ کر دیا تھا کہ میں نہرو کی نقالی نہیں کر رہا ہوں۔ میں نے ان کی نقالی اس وقت بھی نہیں کی تھی اور نہ ہی اب میں ان کی پیروی کر رہا ہوں۔ بے شک اس وقت میں بھی جیل میں ہوں اور وہ بھی اس وقت جیل ہی میں تھے جب انہوں نے اپنی بیٹی کو خطوط لکھے تھے۔ مجھے یہ کہنے میں کوئی تذبذب نہیں ہے کہ میری بیٹی جواہر لال نہرو کی بیٹی کے مقابلے میں جن کو بھارت کی دیوی کہا جاتا ہے کہیں بہتر ہے۔ میں کوئی جذباتی یا ذاتی قسم کا اندازہ نہیں لگا رہا ہوں، یہ میری دیانتدارانہ رائے ہے۔ تم میں اور اندرا گاندھی میں ایک قدر مشترک ہے کہ تم دونوں یکساں طور پر بہادر ہو، تم دونوں پختہ فولاد کی بنی ہوئی ہو، یعنی تم دونوں کی قوت ارادی فولادی نوعیت کی ہے، لیکن تمہاری صلاحیت اور ذہانت تمہیں کہاں لے جائے گی؟ عام طور پر تو یہ صلاحیت و ذہانت تمہیں اعلیٰ ترین مقام تک پہنچائے گی، لیکن ہم ایک ایسے معاشرے میں زندگی بسر کر رہے ہیں جہاں ذہانت و صلاحیت ایک نقص شمار ہوتی ہے اور دم گھٹنے والی معمولی قسم کی ذہانت ایک اثاثہ شمار کی جاتی ہے۔ سوائے تمہارے والد کے، قائد اعظم اور شاید سہر وردی کے، اس ملک پر حکومت شعبدہ بازوں اور کپتانوں نے کی ہے۔ شاید اس صورتحال میں تبدیلی پیدا ہو جائے اگر کوئی جنگجو قسم کا نوجوان جدوجہد کا آغاز کرے۔ اگر حالات تبدیل نہیں ہوتے تو پھر تبدیل کرنے کے لیے کچھ نہیں بچے گا، یا تو اقتدار عوام کو حاصل ہوگا یا پھر ہر شے تباہ و برباد ہو جائے گی۔ تمہارے دادا نے مجھے فخر کی سیاست سکھائی، تمہاری دادی نے مجھے غربت کی سیاست کا سبق دیا۔ میں ان دونوں باتوں کو مضبوطی سے تامے ہوئے ہوں تاکہ ان دونوں کا انضمام ہو سکے۔ پیاری بیٹی، میں تمہیں صرف ایک پیغام دیتا ہوں، یہ پیغام آنے والے دن کا پیغام ہے اور تاریخ کا پیغام ہے۔ صرف عوام پر یقین کرو، ان کی نجات و مساوات کے لیے کام کرو۔ اللہ تعالیٰ کی جنت تمہاری والدہ کے قدموں تلے ہے، سیاست کی جنت عوام کے قدموں تلے ہے۔ تم بڑی نہیں ہو سکتی ہو جب تک کہ تم زمین چھومنے کے لیے تیار نہیں ہو، یعنی عاجزی کا رویہ اختیار نہ کرو۔ تم زمین کا دفاع نہیں کر سکتی جب تک کہ تم زمین کی خوشبو سے واقف نہ ہو۔ میں اپنی زمین کی خوشبو سے واقف ہوں۔ نظریات، اصول، تحریریں تاریخ کے دروازے سے باہر ہی رہتی ہیں۔ غالب عنصر عوام کی تمنائیں ہیں اور ان کے ساتھ مکمل ہم آہنگی ہے۔ جب اس راگ یا موسیقی کے معنی سمجھ لیے جاتے ہیں تو منزل کے نشان واضح ہو جاتے ہیں۔ میں اس جیل کی کوٹلی سے تمہیں کیا تحفہ دے سکتا ہوں جس میں سے میں اپنا ہاتھ بھی نہیں نکال سکتا؟ میں تمہیں عوام کا ہاتھ تحفے میں دیتا ہوں۔ میں تمہارے لیے کیا تقریب منعقد کر سکتا ہوں؟ میں تمہیں ایک مشہور نام اور ایک مشہور یادداشت کی تقریب کا تحفہ دیتا ہوں۔ تم سب سے قدیم تہذیب کی وارث ہو۔ اس قدیم تہذیب کو انتہائی ترقی یافتہ اور انتہائی طاقتور بنانے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کرو۔ ترقی یافتہ اور طاقتور سے میری مراد یہ نہیں ہے کہ معاشرہ انتہائی ڈراؤنا ہو جائے۔ ایک خوفزدہ کرنے والا معاشرہ ایک مہذب معاشرہ نہیں ہوتا۔ مہذب کے معنی میں سب سے زیادہ ترقی یافتہ اور طاقتور معاشرہ وہ ہوتا ہے جس نے قوم کے خصوصی جذبہ کی شناخت کر لی ہو، جس نے ماضی و حال سے، مذہب اور سائنس سے، جدیدیت اور تصوف سے، مادیت اور روحانیت سے سمجھوتا کر لیا ہو۔ ایسا معاشرہ ہیجان اور خلفشات سے پاک ہوتا ہے اور کلچر سے مالا مال ہوتا ہے۔ ماشاء اللہ کسی بھی مہذب ملک کے لیے ایک سرطان کی مانند ہے۔ پاکستان کے لیے تو ماشاء اللہ اس کے وجود کے اسباب ہی کی نفی ہے، اس لیے کہ پاکستان ایک جمہوری تحریک کے ذریعے عوام کی تخلیق ہے۔ دوسرے دنیا میں کوئی بھی ملک اپنے جی این پی کا اس قدر حصہ مسلح افواج پر خرچ نہیں کر رہا جس قدر کہ پاکستان کر رہا ہے۔ دنیا کے ایک غریب ترین ملک کے عوام کی یہ جرات مندانہ قربانی سال بہ سال جاری ہے۔ مسلح افواج کے حق میں عوام کی اس قربانی کا مقصد یہ ہے کہ مسلح افواج پاکستان کی سالمیت کو جو خطرات لاحق ہیں ان سے نمٹے۔ اس لیے نہیں ہے کہ
کہ مسلح افواج پاکستان کی خارجی حیثیت کے بارے میں ملک پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے سمجھوتا کر لیں۔ وہ فوجی جو فوجی بیرکوں کو خیر بات کہہ دیتے ہیں اور سرکاری محلوں میں رہتے ہیں، وہ جنگیں ہار جاتے ہیں اور جنگی قیدی بن جاتے ہیں، جیسا کہ 1971 میں ہوا تھا۔ پاکستانی فوج کے جنرلوں نے اس تاریخ کو دہرانے کا تہیہ کر رکھا ہے۔ فوجی ڈکٹیٹروں نے ایشیا، لاطینی امریکا اور افریقہ کو روند ڈالا ہے۔ ان کے اس اقدام کے نتیجے میں انہوں نے مارکس اور اینگلس، لینن اور ماؤ کی تصنیفات سے زیادہ کمیونزم کو پھیلانے کے لیے کام کیا ہے۔ وہ بعد کے نو آبادیاتی دور کے بدترین ظالم ہیں۔ انہوں نے قابل احترام اداروں کو تباہ کیا ہے اور اپنے عوام کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کیا ہے۔ ان فوجی ڈکٹیٹروں نے آزادی کے لیے جنگ نہیں لڑی ہے اور نہ ہی وہ کسی نظریے کے پابند ہیں۔ وہ ایسے سازشی ہیں جو سماجی لحاظ سے نچلے درجے سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن یکایک ترقی کر کے اعلیٰ طبقے میں شمار ہونے لگے ہیں۔ وہ غیر ملکی سفارتکاروں کے شعبوں آئے ہیں۔ وہ عوام کا مخالف ایسا پیشہ ور ہے جو ہر چھوٹے موقع کی تلاش میں رہتا ہے کہ اپنے پیشے کو خیر بات کہہ کر اپنے مالک کے پیشے کو اپنائے۔ وہ ایسا شخص ہے جو لوگوں سے متنفر اور بیزار ہے۔ وہ ایسا شخص ہے جو ایک اعلیٰ افسر کے بے ساکی پر بھروسہ کرتا ہے۔ وہ ایسا شخص ہے جو یہ خیال کرتا ہے کہ افراط زر میں 1 یا 2% کی کمی کا مطلب کشمیر کی آزادی ہے۔ پیشہ ور فوجی ڈکٹیٹروں کے دماغ ایک جیسے خطوط پر عمل کرتے ہیں۔ ان کا موقف و طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے مجبوراً اور عارضی طور پر فوجی بیرکوں کو خیر بات کہا ہے، جن کو وہ ہرگز توڑنا نہیں چاہتے، اور یہ کہ انہوں نے ایسا ملک کو خانہ جنگی اور کمیونزم کے خطرے سے بچانے کی خاطر کیا ہے، اور گندے سیاستدانوں نے جو گڑبڑ پیدا کی ہے اس کو صاف کرنے کے لیے اور سیاسی استحکام قائم کرنے کے لیے یہ اقدام کیا ہے۔ اگر آپ ایوب خان، یحییٰ خان اور ضیاء الحق کی تقاریر کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہ مشترکہ عنصر بغیر کسی مشکل کے معلوم ہو جائے گا۔ برائے کرم یہ خیال نہ کرنا کہ فوجی جنتا نے میرے ساتھ جو کچھ کیا ہے اس کی وجہ سے میں نے بہت زیادہ سختی کے ساتھ اپنے رائے قائم کی ہے۔ مجھے تاریخ کی کافی معلومات ہیں اور میں جانتا ہوں کہ پانسا پلٹ جاتا ہے اور کل کے شہنشاہ آج کے فقیر بن جاتے ہیں۔ تمہیں علم ہے کہ میں نپولین بوناپارٹ کا مداح ہوں۔ تمہیں معلوم ہے کہ فرانسیسی انقلاب اور نپولین کے دور کے ساتھ میری جذباتی وابستگی کس قدر ہے۔ انقلابیوں نے نہ صرف اپنے بادشاہ کو قتل کیا بلکہ وہ اپنے ہی لائے ہوئے انقلاب میں غرق ہو گئے۔ روبیپئر اور ڈینٹن کو پھانسی کے تختے پر چلنا پڑا اور وہ دونوں ممتاز انقلابی تھے۔ انتقام پر انتقام لیا گیا۔ نپولین جو ایک غیر معمولی صلاحیتوں کا انسان تھا اور تہذیب کے قافلے کا مکمل کپتان تھا، اس کو ایلبا اور سینٹ ہیلینا میں مقید کر دیا گیا۔ میں تمہیں بہت زیادہ عوامی مقبولیت کے نظریے سے محتاط رہنے کے بارے میں کہہ رہا ہوں۔ کبھی کبھی ایک مقبول فیصلہ بالآخر عوام کے لیے مفید نہیں ہوا کرتا ہے۔ نہ تو عملیت کا نظریہ اور نہ ہی عوامی مقبولیت کا نظریہ بنیادی سیاسی اور سماجی و اقتصادی اصول ہیں، اور نہ ہی میں یہ کہتا ہوں کہ تم انہیں آزماؤ۔ میں نے اذیت کی حالت میں یہ افسردہ قسم کا تجزیہ کیا ہے۔ جیل کی فضا نے میری غیر جانبداری کو متاثر نہیں کیا ہے۔ میں یہ نہیں دیکھنا چاہتا کہ چونکہ میں موت کی کوٹڑی میں ہوں اس لیے ساری دنیا موت کی کوٹڑی میں ہو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہائی کورٹ نے ساری دنیا کو موت کی سزا سنا دی ہے اس لیے کہ اس نے مجھے موت کی سزا سنائی ہے۔ میں اپنے آپ کو سب سے زیادہ خوش قسمت انسان تصور کروں گا اگر بنی نوع انسان کے تاریک موسم سرما میں دھوپ کی کرن پھوٹ پڑے اور رنگ برنگ کے پھول کھینچائیں۔ دنیا تو بہت خوبصورت ہے۔ ایک خوبصورت شے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مسرت و شادمانی کا باعث ہوا کرتی ہے۔ ستائے مرتفع کی خوبصورتی ہے، بلند و بالا پہاڑوں کی خوبصورتی ہے، ہرے بھرے میدانوں کا حسن ہے، غیر ہموار ریگستانوں کا اپنا حسن ہے، پھولوں اور جنگلات کا حسن ہے، نیلے سمندروں اور بلک آتے ہوئے دریاؤں کا حسن ہے، طرز تعمیر کی شان و شوکت ہے، موسیقی کی شان و شوکت ہے، اور رقص کی چمک دمک کا حسن ہے۔ سب سے بڑھ کر تو مرد اور عورت کا اپنا حسن ہے جو اللہ تعالیٰ کی مکمل تخلیق ہے۔ افریقہ پاگل